اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ کمیونیکیشن سکلز کے 3 چیپٹرز ہم مکمل کر چکے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر 4 کا آغاز کر رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر 4 کا جو عنوان ہے وہ ہے 7 C's آف کمیونیکیشن۔ 7 C's آف کمیونیکیشن۔ اس کو 7 C's کیوں کہا جاتا ہے یہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں، ابھی میں صرف آپ کو اس کا صرف ٹائٹل ہی بتا رہا ہوں۔ تو اس چیپٹر میں جو لانگ کویسچن بن سکتا ہے وہ مختلف الفاظ کے ساتھ ایگزامینر آپ کو پوچھ سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ آر دا 7 C's آف افیکٹو کمیونیکیشن۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ آر دا پرنسپلز آف کمیونیکیشن۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈسکرائب دا فنڈامنٹلز آف کمیونیکیشن، یا اس کو اس انداز میں بھی پوچھ سکتا ہے کہ الیبوریٹ سی کوالٹیز آف کمیونیکیشن۔ اور بعض اوقات پیپر میں اس نے اس انداز میں بھی سوال پوچھا ہے کہ رائٹ ڈاؤن دا ٹیکنیکس آف رائٹنگ این افیکٹو میسج۔ تو یہ مختلف انداز ہیں سوال پوچھنے کے، سوال اس کا ایک ہی ہوتا ہے، جواب اس کا ایک ہی ہے، اور اس میں آپ نے اس کی جو پرنسپلز ہیں یا اس کے جو 7 C's ہیں وہ آپ نے اس میں لکھنے ہوتے ہیں۔ یہ 7 C's کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ابھی ہم پڑھتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں کہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس انداز میں ہو سکتی ہے کہ جس طرح ہر کام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا ہو اس کے لیے ہم قاعدے قانون مقرر کر لیتے ہیں۔ ان قاعدے قوانین کے تحت جب ہم کام کرتے ہیں تو وہ کام بڑے ہی مؤثر انداز میں ہو جاتا ہے۔ وہ کام چاہے کوئی بھی ہو، آپ نے کوئی مضمون لکھنا ہو، آپ نے امتحان کی تیاری کرنی ہو، آپ نے کہیں باہر ٹور پہ جانا ہو، یا آپ نے کوئی گیم کرنی ہو، اس میں لازمی بات ہے کہ آپ نے پہلے سے کچھ قاعدے قانون جو ہے وہ مقرر کیے ہوتے ہیں۔ جب آپ ان کو فالو کرتے ہیں اور ان پہ عمل کر کے وہ کام کرتے ہیں تو وہ کام بڑے ہی اچھے انداز میں احسن طریقے کے ساتھ وہ کام ہو جاتا ہے۔ کمیونیکیشن جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اپنے ویوز دوسروں کو شیئر کرنے کا نام ہے، اپنی بات دوسرے کو مؤثر انداز میں پہنچانے کا نام ہے۔ اس انداز میں اپنی بات دوسرے کو کنوے کرنا کہ اس کو وہ پوری بات سمجھ آ جائے اسی سینس میں جو آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک اچھا ایک مؤثر پیغام جو ہے وہ لکھنے کے لیے ہمیں کچھ قوانین، کچھ قاعدوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو اصول ہیں یہ ہمیں مطلب رہنمائی فراہم کرتے ہیں کہ ہم نے کس انداز میں اپنا پیغام جو ہے وہ دوسرے تک پہنچانا ہے اور کون کون سے اس پیغام کے مندرجات جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ چونکہ یہ تمام تر اصول جو ہیں وہ انگلش کا الفابیٹ سی جو ہے اس سے شروع ہوتے ہیں اور ان کی جو تعداد ہے وہ 7 ہے، اس وجہ سے ان کو ہم 7 C's کہتے ہیں۔ یعنی ہر کوالٹی یا ہر پرنسپل جو ہے وہ چونکہ لیٹر سی سے شروع ہوتا ہے اور چونکہ ان کی تعداد 7 ہے اس وجہ سے ان کو 7 C's بولا جاتا ہے۔ تو یہی جو بات ابھی میں نے آپ کو سمجھائی ہے، اس کو اگر ہم انگلش میں کنورٹ کریں تو یہ اس کی ڈیفینیشن بن جائے گی۔ تو پڑھتے ہیں ٹو کمپوز افیکٹو میسج، یعنی ایک مؤثر پیغام لکھنے کے لیے، کمپوز کرنے کے لیے وی فالو سرٹن پرنسپل، ہم مخصوص جو اصول ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ دیز پرنسپلز پرووائڈ گائیڈ لائن فار میٹر اینڈ مینر آف دا میسج، اور یہ جو پرنسپلز ہیں، یہ جو اصول ہیں، یہ ہمیں پیغام کا جو انداز ہے اور پیغام کا جو مواد ہے اس کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ دے اسٹارٹ ود لیٹر سی اینڈ آر 7 ان نمبر، چونکہ یہ لیٹر سی سے شروع ہوتے ہیں اور ان کی تعداد 7 ہے، دے آر کالڈ 7 C's۔
تو اس وجہ سے ان کو 7 C's کہا جاتا ہے اور سی پرنسپل یا ان کو سی پرنسپل بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ پرنسپل جو ہیں یہ کون کون سے ہیں، ان کی ابھی میں صرف آپ کو نام بتا رہا ہوں، اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں پہلے نمبر پہ جو چیز ہے وہ کلیئرنیس ہے۔ کلیئرنیس کا مطلب آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، کلیئر کا مطلب ہوتا ہے بالکل واضح ہو جانا، کوئی چیز مبہم نہ رہنا، بلکہ ہر چیز جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جانا، اس چیز کو ہم کہتے ہیں کلیئرنیس۔ دوسرے نمبر پہ جو اس کی خوبی ہے یا پرنسپل ہے وہ ہے کنسائزنیس۔ کنسائزنیس جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اختصار، یعنی کوئی چیز مختصر ہونا، طویل نہ ہونا بلکہ بہت زیادہ مختصر ہونا۔ تو اس میں جو کمیونیکیشن کی جو دوسری خوبی ہے یا جو دوسرا اس کا اصول ہے وہ ہے کنسائزنیس کا، یعنی مختصر ہونے کا، اختصار کا۔ تیسری جو اس کی خوبی ہے یا تیسرا جو اس کا اصول ہے وہ ہے کمپلیٹنیس، یعنی پیغام کا مکمل ہونا، اس کا ادھورا نہ ہونا، اس کا نامکمل نہ ہونا، بلکہ ہر سینس میں پیغام یا میسج جو ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہو، یہ اس کا تیسرا اصول ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو اس کا پرنسپل ہے وہ ہے کریکٹنیس۔ کریکٹ آپ جانتے ہیں درست کو کہتے ہیں، درستگی اس کا مطلب ہوگا کریکٹنیس، یعنی پیغام جو ہے وہ درست ہونا چاہیے ہر سینس میں۔ ہر سینس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو اس کی زبان جو ہے وہ درست ہونی چاہیے، اس میں الفاظ جو ہیں ان کا چناؤ درست ہونا چاہیے، ان کی پروناؤنسیشن جو ہے وہ درست ہونی چاہیے، اس میں جو گرامر استعمال کی گئی ہے وہ درست ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ درستگی سے یہ بھی مراد ہے کہ پیغام کے اندر جو مندرجات ہیں، جو اس کے کانٹینٹس ہیں، جو انفارمیشن آپ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ ہر لحاظ سے درست ہونی چاہیے۔ تو یہ اس کی ہے کریکٹنیس۔ اس کے بعد پانچویں نمبر پہ جو خوبی ہے وہ ہے کرٹسی۔ کرٹسی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شائستگی، سیویلٹی اس کو بولتے ہیں، یعنی تہذیب کے ساتھ بات کرنا، یہ کرٹسی ہوتی ہے۔ کرٹسی یہ بھی ہے کہ آپ اپنا پیغام لکھتے ہوئے اپنے آپ کو ریسیور کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں یا اس کا پیغام جو ہے وہ لکھیں۔ آپ یہ کہیں کہ اگر میں ریسیور ہوتا، کوئی مجھے پیغام جو ہے وہ دے رہا ہوتا، تو میں کس قسم کا اور کس انداز میں ایک میسج جو ہے وہ لینا پسند کرتا، کون سے ایسے الفاظ ہیں جو مجھے اچھے لگتے۔ تو الفاظ کا چناؤ اور اس کی جو لینگویج ہے جس میں آپ اس میسج میں آپ یوز کر رہے ہیں، اس کا جو چناؤ جو ہے وہ ریسیور کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیشہ کرنا چاہیے، اور اس چیز کو کرٹسی کہا جاتا ہے۔ جو چھٹے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے کنسیڈریشن۔ کنسیڈریشن کا مطلب بھی یہ کرٹسی سے انٹر ریلیٹڈ چیز ہے۔ کرٹسی میں شائستگی آ جاتی ہے، اور کنسیڈریشن سے کے اندر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا، دوسرے لوگوں کا دھیان رکھنا، دوسرے لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے سوچنا، اپنے آپ پر فوکس نہ کرنا بلکہ دوسرے شخص پر فوکس کرنا، اس چیز کو ہم کنسیڈریشن کہتے ہیں۔ اور ساتویں نمبر پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پیغام جو ہے وہ آپ کا اس کے اندر کیا ہونا چاہیے، وہ ہے کنکریٹنیس، یعنی ٹھوس پن ہونا چاہیے۔ کنکریٹ آپ جانتے ہیں سیمنٹ اور سریے سے، لوہے سے بنا ہوا ہوتا ہے، بہت زیادہ مطلب ٹھوس ہوتا ہے، اس کے اوپر بم بھی ماریں تو اس پہ اثر نہیں ہوتا، یہ کنکریٹنیس ہے۔ یعنی آپ کا پیغام بھی ٹھوس ہونا چاہیے، ویگ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے، اس میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو انفارمیشن بھی آپ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ ہر حوالے سے کنکریٹ یعنی ٹھوس ہونی چاہیے۔ تو یہ بیٹا اس کے جو 7 اصول ہیں، ان اصولوں کو جب آپ فالو کرتے ہوئے ایک پیغام لکھتے ہیں، تب آپ کا پیغام جو ہے وہ ہمیشہ افیکٹو ہوتا ہے۔ دوسرا بندہ جو ہے وہ فوری طور پہ اس پیغام کو سمجھتا بھی ہے اور اس پہ اثر بھی ہوتا ہے۔ اب 7 C's کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے ہر حوالے سے یا ہر طرح جو ہے وہ ان 7 اصولوں کو ہی ان اصولوں کی پیروی کرنی ہے،
بلکہ آپ نے موقع کی مناسبت کے ساتھ ان اصولوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک میسج جو ہے وہ کمپوز کرنا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ ایک اصول کو فالو کرتے ہوئے آپ اس پہ مطلب بہت زیادہ فوکس کر لیں اور باقی اصول جو ہیں وہ نگلیکٹ ہو جائیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کے ذہن میں تمام تر جو اس کے جو پرنسپلز ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہنے چاہیے. تو اس کی جو تفصیل ہے ان اصولوں کی وہ ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں. اس میں پہلے نمبر پہ جو اصول ہے وہ ہے کلیئرنیس. تو کلیئرنیس جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ کلیئرنیس اس کو ہم اس دوسرے الفاظ میں کلیئرٹی بھی کہتے ہیں، یعنی اپنی چیز جو ہے وہ پوری طرح، اپنی بات جو ہے وہ مکمل طور پہ واضح کر دینا. Clearness is the quality of being simple, easy and understandable. یعنی یہ تین چیزیں ہیں، یعنی سمپل ہو، ایزی ہو اور قابل فہم ہو، یعنی انڈرسٹینڈیبل ہو. یعنی ایسی خصوصیت کہ جس میں آپ سادہ بھی رہتے ہیں، آسان بھی اور قابل فہم بھی رہتے ہیں. یعنی ایسا میسج جو ہے وہ آپ کمپوز کرتے ہیں جس میں یہ تینوں کوالٹیز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. یعنی سادگی ہوتی ہے، اس میں آسانی ہوتی ہے اور وہ قابل فہم یا اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے. It means sending the message in simple language or so that the receiver may understand exact meaning of sender's message. اس کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ سادہ زبان میں پیغام جو ہے وہ بھیجیں، اس انداز میں بھیجیں کہ آپ کا جو ریسیور ہے وہ اس پیغام کا وہی مطلب سمجھ لے جو سینڈر بھیجنا چاہتا تھا، کنوے کرنا چاہتا تھا. It suggests clarity of both expression and meaning. اب کلیئرٹی جو ہے وہ دو طرح سے ہو سکتی ہے. ایک تو ایکسپریشن یعنی جو اظہار ہے اس کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور دوسرا جو ہے جو آپ کا جو میسج کے کانٹینٹس ہیں، جو مندرجات ہیں میسج کے، وہ بھی ہر حوالے سے کلیئر ہونے چاہیے. مطلب یہ ہے کہ ایکسپریشن سے مراد یہ ہے کہ جو چینل آپ یوز کر رہے ہیں، جو لینگویج آپ یوز کر رہے ہیں، اس کو کلیئر ہونا چاہیے. تو یہ ایکسپریشن کے جو کے اندر کلیئرٹی ہے، اور جو اس کے مندرجات ہیں یعنی جو اس کے میننگز ہیں ان کو بھی ہر حوالے سے کلیئر ہونا چاہیے. یہ اس کے کنٹینٹس کے حوالے سے کلیئرٹی ہے. تو کلیئرٹی جو ہے وہ ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں ایک پیغام کے اندر؟ تو اس میں تین پوائنٹس ہیں کہ تین پوائنٹس کو فالو کیا جائے تو ہم آپ کا جو میسج ہے وہ کلیئر بھی ہوگا، اس کے اندر کلیئرٹی آ جائے گی. سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تھنک کلیئرلی بیفور رائٹنگ کلیئرلی. یعنی سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں وہ چیز سوچ لیں، کلیئر انداز میں سوچیں. یعنی آپ کا ذہن جو ہے وہ اس پیغام کے حوالے سے مکمل طور پہ کلیئر ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کے پیغام، آپ کے ذہن کے اندر ابھی کوئی الجھن جو ہے وہ اس حوالے سے چل رہی ہو تو آپ وہ پیغام لکھنے بیٹھ جائیں. اس صورت میں آپ کا جو لکھا ہوا پیغام ہوگا وہ بھی کلیئر نہیں ہوگا، اس کے اندر بھی الجھن پریشانی موجود ہوگی. تو سب سے پہلا جو کرنے والا کام یہ ہے کہ تھنک کلیئرلی بیفور رائٹنگ کلیئرلی. یعنی پہلے جو ہے وہ آپ بڑے ہی مطلب صاف انداز میں سوچ لیں، اس کے بعد پھر آپ لکھنا شروع کریں. دوسرا جو پوائنٹ ہے جس کو فالو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ چوز اسمارٹ، فیملیئر اینڈ کنورسیشنل ورڈس. یعنی الفاظ کا استعمال جو ہے وہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ان میں اسمارٹ یعنی مختصر اس میں الفاظ ہونے چاہیے، فیملیئر یعنی ایسے مطلب الفاظ استعمال کریں جن سے دوسرے لوگ اچھی طرح واقف ہوں. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ ڈکشنری میں سے کوئی ڈکشنری اٹھائیں اور اس میں سے جو موٹے موٹے اور مشکل لفظ ہیں وہ لکھ دیں، اور بعد میں اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو آپ ان سے کہیں جی میں نے تو ڈکشنری میں سے دیکھ کے لکھے ہیں، میری بات کلیئر ہے. حالانکہ وہ بات جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ آپ لفظ گھر جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. گھر کو انگریزی زبان میں ہاؤس یا ہوم کہتے ہیں.
یہ جو ہاؤس یا ہوم ہے یہ بہت ہی اسمارٹ سا، بہت ہی شارٹ سا لفظ ہے. اس میں جو کوئی ایمبیگوٹی نہیں پائی جاتی. ہر بندہ جو ہے وہ اس لفظ کو سنتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ ایک چار دیواری کے اندر بنے ہوئے چند کمرے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. لیکن اس کی بجائے آپ بنگلہ کا لفظ استعمال کریں، ولا کا لفظ استعمال کریں، کاٹیج کا لفظ استعمال کریں، کوٹھی کا لفظ استعمال کریں، یا اسی طرح کے اور جو مطلب الفاظ ہیں وہ استعمال کریں، تو اس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو لسنر ہے، وہ آپ کا جو ریسیور ہے، وہ آپ کی بات جو ہے وہ پوری طرح نہ سمجھ سکے. تو یہ اس میں چیز ہے کہ آپ نے شارٹ الفاظ استعمال کرنے ہیں. فیملیئر یعنی دوسرے جس سے قابل مطلب واقف ہوں وہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے. اور تیسرے نمبر پہ کون سا پوائنٹ ہے کہ کنورسیشنل ورڈز ہونے چاہیے، یعنی ایسے ورڈز جو آپ عام گفتگو میں، روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں. ان الفاظ کا آپ نے چناؤ کرنا ہے اپنا پیغام لکھنے کے لیے. کلیئرٹی حاصل کرنے کے لیے جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کنسٹرکٹ افیکٹو سینٹینسز اینڈ پیراگرافس، یعنی الفاظ کا آپ نے چناؤ کر لیا، اب آپ نے ان سے فقرے بنانے ہیں اور پیراگراف جو ہے وہ لکھنے ہیں. تو فقروں کی بناوٹ جو ہے وہ بھی اس کے اندر بھی یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ سادہ ہوں، قابل فہم ہوں، بہت زیادہ لمبے نہ ہوں، بے جا قسم کی طوالت اس کے اندر موجود نہ ہو، بلکہ چھوٹے چھوٹے فقروں میں، چھوٹی چھوٹی مطلب سادہ سے فقروں میں آپ اپنی بات کریں اور ان فقروں کو ایک ترتیب کے ساتھ پیراگرافز کے اندر اور پورے مضمون کے اندر اس کو جوڑتے جائیں. تو یہ جو طریقہ ہے، آپ اپنا پیغام جو ہے وہ اس انداز میں کلیئرلی لکھ سکتے ہیں. اس انداز میں آپ اپنے میسج کے اندر کلیئرٹی یا کلیئرنیس لا سکتے ہیں. تو یہ اس کی پہلی کوالٹی ہے کلیئرنیس کی. دوسرے نمبر پہ جو اس کی چیز آتی ہے وہ ہے کمپلیٹنیس. کمپلیٹنیس کو کمپریہنسونیس بھی بولا جاتا ہے، یعنی کاملیت آپ اس کو کہہ لیں یا اس کو جامعیت کہہ لیں. یعنی یہ آپ کا پیغام جو ہے وہ کامل بھی ہونا چاہیے، یعنی مکمل ہونا چاہیے، اور جامع ہونا چاہیے ہر حوالے کے ساتھ. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تشنگی جو ہے وہ باقی نہیں رہنی چاہیے. اب کمپلیٹنیس جو ہے اس سے کیا مراد ہے کہ a message is complete if it gives full information about all the facts that the reader or listener of the message need for immediate and proper action. یعنی ایک جو پیغام ہے اس صورت میں مکمل ہوگا جب یہ مکمل معلومات فراہم کر رہا ہوگا ان تمام حقائق کے بارے میں جو درکار ہوتے ہیں ایک لسنر کو یا ایک ریڈر کو، کہ ان کو وہ سنے اور اس کے بعد وہ فوری طور پہ عمل جو ہے وہ کر گزرے. یعنی فوری رسپانس دینے کے لیے ضروری ہے کہ ایسا پیغام ہو جس کے اندر جو ہے وہ مکمل معلومات فراہم کر دی گئی ہوں. تو مکمل معلومات یہ ہے کہ آپ اگر بالفرض اپنے کسی دوست سے کہہ دیں جی یار کالج آ جاؤ وہاں پہ ملیں گے، اب یہ جو پیغام ہے یہ ادھورا ہے. اس ادھورے پن سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کو کالج بلایا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون سا کالج جو ہیں وہ آپ کے شہر میں 3-4 ہیں. آپ کا دوست جو ہے وہ اس کو کلیئرلی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس کالج میں آپ اس کو بلا رہے ہو. پھر یہ ہے کہ اس فکرے کے اندر آپ نے اس کو وقت کیا تعین جو ہے وہ نہیں کیا. آپ مطلب اگر آپ یہ کہتے کہ آپ 8 بجے کالج آ جاؤ تو اس میں وقت کا تعین ہوتا، اس میں بہت زیادہ واضح بات ہوتی اور آپ کا دوست جو ہے وہ فوری طور پہ اس پہ عمل کرتا. اب کالج جو ہے وہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، کالج بہت بڑا ہوتا ہے. تو اس میں آپ نے مقام کا تعین نہیں کیا کہ آپ اپنے دوست سے کس مقام پہ ملیں گے. تو آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو کمپلیٹ جو میسج ہوگا وہ یہ ہے کہ یار اس طرح کرو کہ آپ کامرس کالج صبح 8 بجے پہنچ جاؤ، وہاں پہ پلے گراؤنڈ میں ہماری ملاقات ہوگی، وہاں پہ یا لائبریری کے اندر جو ہے وہ ہماری ملاقات ہوگی، یا وہاں پہ ڈی کام اکاؤنٹس گروپ کے کمرے میں ہماری ملاقات ہے. اب
یہ جو پیغام ہے اس میں اگرچہ چند الفاظ آپ نے استعمال کر لیے ہیں زیادہ، لیکن اس میں یہ ہے کہ کمپلیٹنس آ گئی ہے. اب آپ کا دوست جو ہے وہ ہر حوالے سے کلیئر ہے کہ اس نے کہاں پہ آنا ہے، کتنے بجے آنا ہے، اور کس جگہ پہ اس نے آ کے آپ سے ملنا ہے. تو ایسا میسج جو ہے وہ کمپلیٹ کہلائے گا، جو تمام تر معلومات جو ہے وہ بہم پہنچاتا ہے. تو کمپلیٹنس جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان پوائنٹس کو فالو کریں. تو یہ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. تو اس میں پہلے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پرووائڈ آل نیسیسری انفارمیشن، یعنی جو بھی ضروری معلومات ہیں وہ آپ کو ہر صورت میں وہاں پہ یعنی میسج میں مہیا کرنی ہے. دوسرے نمبر پہ ہے آنسر آل کویسچنز. تو اس پیغام کے نتیجے میں جو سوال جو ہے وہ اٹھ سکتے ہیں، آپ پہلے سے ہی ان کا جواب جو ہے وہ اس پیغام کے اندر لکھ دیں. مطلب یہ ہے کہ جس طرح ابھی میں نے کہا کہ اگر آپ یہ کہیں جی کالج آ جاؤ، وہاں پہ ملاقات ہوگی. اب آپ کا دوست جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے یار کس کالج میں آنا ہے، کتنے بجے آنا ہے، کہاں پہ ہماری ملاقات ہوگی. تو اب یہ جو سوالات ہیں تو بہتر ہوتا کہ آپ پہلے سے ہی اپنا پیغام کمپوز کرتے ہی ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ اپنے پیغام کے اندر پرووائڈ کر دیتے، تاکہ آپ کا دوست جو ہے وہ پوچھنے کی زحمت سے بچ جاتا، آپ کا لسنر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ تشنگی نہ رہتی. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ نے دیکھنی ہے کہ تمام تر سوالوں کے پہلے سے ہی جواب آپ اپنے میسج میں پرووائڈ کر دیں. جو تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ چیک 5 Ws، یعنی سوال جب آپ نے ایک میسج جو ہے وہ لکھ دیا ہے تب اس کے اندر آپ کوشش کریں کہ جو اس کے 5 Ws ہیں ان کو اچھی طرح چیک کر دیں. اب یہ 5 Ws کیا ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے بریکٹ کے اندر لکھ دیے ہیں. واٹ، ہو، whom، when، where. یہ 5 الفاظ ہیں جو W سے چکے شروع ہوتے ہیں اور یہ میسج کی کمپلیٹنس میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو 5 Ws جو ہے وہ کہا جاتا ہے. جب آپ ان 5 Ws کا خیال رکھیں گے میسج کو کمپوز کرتے ہوئے تو آپ کا جو میسج ہے وہ ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہوگا. واٹ یعنی کیا، اس کا جواب آپ نے کرنا ہے. ہو یعنی کون جو ہے اس کے حوالے سے آپ نے اگر کوئی ایسا فکرہ اس میں استعمال ہو رہا ہے کہ اس میں اس کی بات ہو رہی ہے تو اس کا نام لے کے آپ واضح کریں. ہوم یعنی کس کو وہ چیز جو ہے وہ میسج جو ہے وہ ڈلیور کرنا ہے، کس شخص سے ریلیٹڈ ہے اس کے حوالے سے آپ بات کلیئر کریں. کب یہ آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے میسج کرنا ہے، تو اگر اس میں وین کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے تو آپ وین کے حوالے سے اپنی بات کلیئر کریں، اس کا جواب جو ہے وہ آپ نے پرووائڈ کرنا ہے. اور ویئر یعنی کہاں کے حوالے سے اگر بات ہو رہی ہے کسی جگہ کے حوالے سے تو اس حوالے سے اپنی بات جو ہے وہ کلیئر کریں. تو ان 5 Ws کا چیک جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے آپ کے میسج میں کمپلیٹنس لے کے آنے میں. تو یہ جو 5 Ws ہیں ان کو آپ نے یاد بھی کر لینا ہے. بعض اوقات اس کا شارٹ کویسچن جو ہے وہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ آر 5 Ws. تو اس میں جسٹ آپ نے ان 5 Ws کے نام جو ہے وہ لکھ دینے ہوتے ہیں. تو یہ جو 3 پوائنٹس ہیں ان کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ میسج کمپوز کریں گے تب آپ کا جو پیغام ہوگا وہ کمپلیٹ ہوگا، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا. جو تیسرے نمبر پہ اس کی جو سی کوالٹی ہے وہ ہے کنسائزنیس. کنسائزنیس کو ہم اس کے لیے دوسرا لفظ بریوٹی بھی استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے اختصار، مختصر ہونا، یعنی کم سے کم الفاظ میں کوشش کریں کہ اپنی بات جو ہے وہ دوسرے شخص تک پہنچائے. کیونکہ آج کا جو دور ہے یہ بہت زیادہ مصروفیت کا دور ہے. اس دور میں ہر شخص کے پاس جو ہے بڑا ہی لمیٹڈ سا ٹائم ہوتا ہے. کسی شخص کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کی بڑی بڑی لمبی لمبی داستانیں جو ہیں وہ سنتا پھرے. آپ کوشش کریں کہ دوسرے شخص کے وقت کی اور اپنے وقت کی قدر کریں اور اس کو اپنا پیغام جو ہے وہ کم سے کم الفاظ میں مختصر انداز میں آپ اس کو ڈلیور کریں. جب کنسائزنس آپ کے پیغام کے اندر آ جائے گی تو
پیغام جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوگا. لسنر جو ہے وہ آپ کا پیغام جو ہے وہ بڑے ہی دھیان سے سنے گا بھی, اور اگر آپ لکھا ہوا پیغام ہے تو اس کو پڑھے گا بھی. کنسائزنس مین بریوٹی اور شارٹنس. کنسائزنس سے مراد ہوتا ہے اختصار یا مختصر ہونا. تو کنسائزنس از کنویئنگ میسج ان fewest possible words without sacrificing other qualities. کنسائزنس سے مراد کیا ہے کہ اپنا پیغام جو ہے وہ کم از کم الفاظ میں آپ دوسرے شخص کو پرووائڈ کریں. لیکن اب اس میں اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کم از کم الفاظ میں آپ اس کو پرووائڈ تو کر رہے ہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ دوسری جو سی کوالٹیز ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں. اس میں جو سب سے کوالٹی اس میں متاثر ہو سکتی ہے وہ اس کی کمپلیٹنس اور کنکریٹنس اس میں متاثر ہو سکتی ہے. یعنی آپ کا جو میسج ہے وہ اگرچہ چند الفاظ پہ یا کم از کم الفاظ پہ مشتمل ہونا چاہیے, لیکن جو سی پرنسپل ہیں, دوسری جو کوالٹیز ہیں, ان کا بہرحال آپ نے دھیان رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ ان کے گلے پہ آپ چھری چلا دیں اپنا پیغام مختصر کرنے کے چکر میں. مختصر بھی رکھنا ہے, لیکن دوسری سی کوالٹی جو ہیں ان کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. تو a message is concise if it is brief as well as complete. اب یہ بات جو ہے یہ واضح آپ کو ہو جانی چاہیے کہ ایک میسج جو ہے وہ کنسائز جو ہے وہ اس صورت میں ہوگا کہ جب وہ مختصر بھی ہو اور مکمل بھی ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ ادھورا پیغام ہو, اس کو آپ جناب کہیں جی یہ میں نے تو جی کنسائز میسج بھیجا تھا, مختصر بھیجا تھا. اس میں ہر قسم کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. اس میں جو جتنے سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں ان کی آپ نے ان کے جوابات جو ہیں وہ اس کے اندر پرووائڈ کرنے ہیں ہر صورت. اس کے علاوہ جو کنسیڈریشن اور کرٹسی والی بات ہے اس کا بھی آپ نے ہر صورت دھیان رکھنا ہے. ان تمام چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے آپ نے اپنے پیغام کو مختصر کرنا ہے. اب آپ یہ سوچیں گے کہ جی ان چیزوں کا دھیان بھی رکھنا ہے اور ساتھ پیغام بھی مختصر کرنا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس انداز میں ممکن ہے. اس میں پہلے نمبر پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے شارٹن اور omit the wordy expressions. یعنی جو بڑے بھاری بھرکم جو ہے ایکسپریشنز یا فکرے جو ہیں آپ نے لکھے ہوئے ہیں جس میں بہت زیادہ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے, آپ نے ان کو شارٹن کر دینا ہے یا ان کو ٹوٹلی اپنے پیغام سے omit کر دینا ہے, خارج کر دینا ہے. پہلا جو کرنے والی بات ہے. اس کی بجائے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے مختصر سمپل شارٹ ورڈز جو آپ نے یوز کرنے ہیں. دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ورڈی چیزیں ہیں, یعنی جس کے اندر بہت سارے الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں, اس کی بجائے آپ پراپر ایک لفظ یا دو لفظوں میں آپ اپنی بات کلیئر کریں. تو آپ نے انگریزی میں ون ورڈ سبسٹیٹیوشن جو ہے وہ چیز پڑھی ہوگی. تو اس میں یہ ہے کہ ایک لمبا سا فکرہ ہوتا ہے, اس کی بجائے آپ جسٹ ایک لفظ بولتے ہو تو اس کا مفہوم جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جو ایک لمبے سے فکرے کی جگہ پہ استعمال ہو سکتے ہوں, لیکن الفاظ ایسے ہوں کہ وہ فیملیئر بھی ہوں, کنورسیشنل بھی ہوں اور سمپل بھی ہوں. تو دوسرے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے جس کے ذریعے آپ اپنی بریوٹی یا کنسائزنس کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انکلوڈ اونلی ریلیونٹ مٹیریل. یعنی جو صرف متعلقہ مواد ہے وہی آپ پیغام میں شامل کریں. irrelevant چیزیں, ایسی چیزیں جو آپ کی پیغام سے ریلیٹ نہیں کرتی, ان کو آپ پیغام سے خارج کر دیں, ان کو آپ اس میں انکلوڈ ہی نہ کریں. آپ صرف ٹو دی پوائنٹ بات کریں, اس حوالے سے جو آپ پیغام ڈلیور کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے آپ انفارمیشن وہاں پہ پرووائڈ کریں. اور تیسرا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوائڈ unnecessary repetition, کہ جو غیر ضروری طور پہ آپ اپنی باتیں جو ہیں وہ بار بار دہرائے جا رہے ہیں, تو اس سے آپ اوائڈ کریں, وہ نہیں ہونی چاہیے. اس سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو پیغام ہے وہ بلا وجہ لمبا ہوتا چلا جائے گا اگر آپ اس کو اپنی بات جو ہے وہ بار بار دہراتے جائیں. اور
دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے پیغام کی افیکٹونیس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے بہت زیادہ چڑھتے ہیں کہ جب ان کو ایک بات جو ہے وہ بار بار کی جائے. جس طرح ایک دانشور غالباً خلیل جبران کا قول ہے کہ اس نے مجھے کہا میں نے مان لیا. پھر سن لیں. اس نے مجھے کہا میں نے مان لیا. اس نے مجھے دوبارہ کہا مجھے شک ہو گیا. اس نے قسم کھائی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. یعنی یہ تین اس کی چیزیں ہیں کہ اس نے کہا میں نے مان لیا. اب آپ نے جو ہے وہ بار بار اس کو ریپیٹ نہیں کرنا. اس سے آپ کی بات جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گی. لسنر جو ہے وہ یہ سمجھے گا کہ ریسیور یہ سمجھے گا کہ جی پتہ نہیں کیا اس میں کوئی خاص مسئلہ ہے جو یہ بات بار بار کر رہا ہے. تو اس وجہ سے آپ نے اپنی بات کو ریپیٹ نہیں کرنا. ہاں کسی موقع پہ کسی بات پہ زور دینے کے لیے بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اس بات کو ایک دفعہ مزید دہرا دیں, لیکن ان نیسیسری ریپیٹیشن جو ہے اس سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. وہ آپ نے ہر صورت میں اس سے اجتناب کرنا ہے تاکہ آپ کا پیغام جو ہے وہ مختصر رہے. اس کے بعد بیٹا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کریکٹنیس کو ایکوریسی بھی کہا جاتا ہے, اس کو پریسائزنیس بھی کہا جاتا ہے. کریکٹنیس سے مراد کیا ہے؟ یعنی درستگی ہونا, درست ہونا. پریسائزنیس کا مطلب بھی اور ایکوریسی کا مطلب بھی درست ہونا ہوتا ہے. تو اس میں جو میسج ہے وہ ہر حوالے سے کریکٹ ہونا چاہیے, ہر پہلو سے اس کے اندر درستگی پائی جانی چاہیے. تو کریکٹنیس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے الفاظ کا جو املا لکھی ہے, اس کے جو سپیلنگ لکھی ہیں وہ درست ہوں, یا اس میں جو آپ نے گرامر یوز کی ہے, پنکچویشن یوز کیے ہیں وہ درست ہوں. یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ جو انفارمیشن آپ اس میسج کے اندر پرووائڈ کر رہے ہیں وہ بھی ہر لحاظ سے درست ہو. یعنی دونوں پہلوؤں سے آپ کا پیغام جو ہے وہ درست ہونا چاہیے. A message is correct if it is correct in every respect. یعنی ایک میسج اس صورت میں کریکٹ ہوگا, درست ہوگا, جب یہ ہر پہلو سے ہی اپنے اندر درستگی لیے ہوئے ہوگا. Correctness is more than correct grammar, punctuation and spelling. یعنی یہ کریکٹنیس جو ہے یہ گرامر, پنکچویشن اور اسپیلنگ کی درستگی سے بڑھ کر ایک چیز ہے. وہ بڑھ کے چیز کیا ہے کہ اٹ انکلوڈس ایکوریسی آف فارم, لینگویج اینڈ ایکسپریشن. یعنی اس کے اندر جو ایکوریسی ہونی چاہیے کس حوالے سے, فارم کے حوالے سے, اس کی جو لینگویج ہے اس حوالے سے, اور جو ایکسپریشن ہے اس حوالے سے بھی اس کے اندر جو کریکٹنیس ہے وہ پائی جانی چاہیے. تو کریکٹنیس اچیو کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ انکلوڈ اونلی ایکوریٹ فیکٹس, فگرز اینڈ ورڈز. یعنی جو بالکل درست ایکوریٹ چیزیں ہیں, فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, جو الفاظ ہیں, ان کا آپ نے استعمال کرنا ہے میسج میں. دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مینٹین کریکٹ اینڈ ایکسیپٹیبل رائٹنگ میکینکس. یعنی جو رائٹنگ میکینکس ہے, جو آپ کا لکھنے والا انداز ہے, اس کو آپ نے کریکٹ مینٹین کرنا ہے, اور ایکسیپٹیبل یعنی دوسروں کے لیے وہ قابل قبول. مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو پنکچویشن مارکس, جو اس میں گرامر, جو اس میں اسپیلنگ وغیرہ یوز کر رہے ہیں وہ کریکٹ ہونی چاہیے. اور تیسرے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے کہ اپلائی آل پرٹیننٹ سی کوالٹیز. یعنی تمام متعلقہ ریلیونٹ جو سی کوالٹیز ہیں وہ آپ نے اپلائی کرنی ہے. تو جب یہ سی کوالٹیز کو آپ اپلائی کرتے ہوئے پیغام لکھیں گے تو وہ کریکٹ ہوگا. چوتھے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گیٹ یور میسج چیک بائی سم ون ایلس. اب یہ بڑا ہی ایک ویلڈ پیغام ہے. اگر آپ کوئی بہت زیادہ خفیہ پیغام نہیں لکھ رہے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ پیغام لکھنے کے بعد کسی اور شخص سے اس کو چیک کروا لیں. جب وہ اس کی پروف ریڈنگ کرے گا تو اس میں جتنی بھی ایررز ہیں وہ سامنے آ جائیں گی, جتنی بھی مسٹیکس ہیں, مسٹیکس آف گرامر, مسٹیکس آف اسپیلنگ اینڈ مسٹیکس آف انفارمیشن, یہ سامنے آ جائیں گی اور آپ اس کو درست کر سکتے ہیں. تو دوسرے شخص سے پروف ریڈنگ کروانا بعض اوقات بہت زیادہ کارآمد ثابت
اور آخری جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوائڈ مسٹیکس آف فیکٹس، اسپیلنگ اینڈ پنکچویشن. یعنی یہ بھی انہی سے ریلیٹڈ چیز ہے، لیکن جب آپ پیغام لکھ رہے ہوتے ہیں تب آپ نے ان چیزوں سے اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ اجتناب کریں، پہلے سے ہی اجتناب کریں کہ اس کے اندر جو غلط قسم کے حقائق نہ بیان کریں، اسپیلنگس جو ہیں وہ غلط نہ لکھیں، اور اس میں جو پنکچویشنز یعنی رموز اوقاف جو اس میں استعمال کر رہے ہیں، یعنی کوما، فل اسٹاپ، کولن، سیمی کولن، بریکٹس کا استعمال جو آپ کر رہے ہیں پیغام کے اندر، وہ آپ نے درست استعمال کرنا ہے. تو یہ جو پوائنٹس ہیں ان کو جب آپ فالو کریں گے تب آپ کا جو میسیج ہوگا وہ کریکٹ ہوگا یا پریسائز ہوگا یا ایکوریٹ ہوگا، ایکوریٹ ان ایوری ریسپیکٹ. اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کرٹسی یا سیویلٹی، اس کا مطلب اردو میں ہوتا ہے شائستگی، یعنی تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی بات کریں. کرٹسی از دا ایکسپریشن آف سنسیئر ایٹیٹیوڈ ٹوارڈ ادرس، یعنی آپ نے دوسروں کے لیے بہت ہی مخلصانہ سا جو رویہ ہے اس کا آپ نے اظہار کرنا ہے. It is politeness and civility that grows out of respect for others. یعنی یہ جو politeness جو ہے یا جو civility ہے، یہ دوسرے لوگوں کی جو مطلب جو ان کی احترام ہے اس سے مطلب جنم لیتی ہے، جو احترام آپ کے دل میں ہو. مثال کے طور پہ آپ اپنے والد صاحب سے بات کر رہے ہیں، اپنی والدہ سے بات کر رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی ان کا چونکہ احترام آپ کے دل میں ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ الفاظ کا چناؤ، فکروں کا چناؤ جو ہے وہ بڑے ہی دھیان سے کرتے ہیں، بڑے ہی شائستہ فکرے آپ استعمال کرتے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ دوسرے جو آپ کا جو ریسیور ہے اس کا احترام آپ کو ملحوظ خاطر ہونا چاہیے، اور پھر آپ الفاظ کا جب استعمال کریں گے تو آپ کا پیغام جو ہے وہ بہت زیادہ سیویلٹی اپنے اندر لیے ہوئے ہوگا. اس میں جو ایک آگے پروورب میں ایڈ کر رہا ہوں کہ ایوری ون گینز ویئر کرٹسی رینز. اب یہ ہے کہ جہاں پہ شائستگی کی حکمرانی ہوگی، یعنی جہاں پہ شائستگی ہوگی وہاں پہ ہر شخص جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا ہے، یعنی کوئی شخص لوز نہیں کرتا، اس میں ہمارا کچھ جاتا نہیں ہے، بلکہ ہمیں وہ چیزیں بھی مل جاتی ہیں جن کے ملنے کی ہمیں توقع نہیں ہوتی، صرف شائستگی کی وجہ سے. آپ نے مولانا الطاف حسین حالی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے وہ سنا ہوگا کہ جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے، نہیں لگتی اس میں کچھ محنت زیادہ. یعنی جب آپ میٹھی زبان، ایک شائستہ زبان استعمال کریں گے تو آپ کے دشمن جو ہیں وہ بھی آپ کے موطرف ہو جائیں گے، وہ بھی آپ کی قدر کریں گے. تو آپ کے دوست جو ہیں وہ تو ظاہری بات ہے کہ آپ پہلے سے بھی بڑھ کے آپ کے گرفیدہ ہو جائیں گے، آپ کی زبان اگر اچھی ہو. تو ہمارا مذہب جو ہے وہ بھی ہمیں اس چیز کی تلقین کرتا ہے، بار بار تلقین کرتا ہے کہ ہم مطلب شائستہ اتوار کا مظاہرہ کریں، شائستہ زبان استعمال کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ نے کہا کہ کوئی شخص جو ہے وہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں گا. ان 2 چیزوں میں ایک چیز جو ہے وہ زبان تھی، یعنی زبان کے حوالے سے کوئی شخص جو ہے وہ اگر مطلب شائستہ ہوگا، اچھا ایٹیٹیوڈ دوسروں کے لیے رکھنے والا ہوگا، مہذب ہوگا، تب جو ہے وہ الٹیمیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ضمانت کے اندر آ جائے گا جو آپ نے اس کو دی ہے، جنت. تو اس میں جو دوسرا جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ omit expression that irritate, hurt or be little. یعنی ایسے ایکسپریشنز، ایسے جو تاثرات جو ہیں ان کو آپ نے اپنے میسج سے نکال دینا ہے جو دوسرے لوگوں کو اریٹیٹ کرتے ہوں، دوسرے لوگوں کو مطلب ان سے الرجی ہوتی ہو، دوسرے لوگ ان کو ناپسند کرتے ہوں، دوسرے لوگوں کو تکلیف دیتے ہوں، یا دوسرے لوگوں کی تحقیر کرتے ہوں، ان کو حقارت سے. آپ نے مثال کے طور پہ رنگ و نسل کے حوالے سے، مسل کی حوالے سے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی، جینڈر کے حوالے سے یعنی ایسی بات نہیں کرنی کہ جس سے یہ شو ہو کہ آپ کے اندر
اندر جو ہے وہ آپ کے ریسیور کے لیے احترام موجود نہیں ہے، بلکہ آپ نے ہر حوالے سے شائستگی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور آخری جو اس میں پوائنٹ ہے وہ سویلٹی کے لیے وہ یہ ہے کہ بی کیئرفل یوزنگ ڈسکریمنیٹری لینگویج، یعنی ایسی زبان جو اپنے اندر امتیاز لیے ہوئے ہو، ایسی زبان کا استعمال آپ نے نہیں کرنا۔ ڈسکریمنیشن جو ہے being aware of gender, race, age, color, creed, sex اور prejudice، یعنی اس میں آپ نے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں کہ جینڈر کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ریس کا یعنی نسل کا خیال رکھنا ہے، ایج یعنی عمر کا خیال رکھنا ہے، کلر یعنی اس کے رنگ کا خیال رکھنا ہے کہ گورا اور کالا رنگ جو ہے وہ ہوتا ہے، زیادہ تو رنگ ہوتے ہی، تو کریڈ کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے اس کے جو سیکس کا، یہ تو جینڈر میں آ گیا آلریڈی، تو اس کو ہم ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں، اور جو اس کے ذاتی پسند اور ناپسند یعنی اس کے جو تعصبات ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آپ نے جب آگے ایک میسج جو ہے وہ کمپوز کرنا ہے تو اس میں یہ پوائنٹس جو ہیں یہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ تو جب آپ ان پوائنٹس کو فالو کرتے ہوئے ایک میسج لکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے میسج میں سویلٹی یا کرٹسی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی آ جائے گی۔ تو اس میں جو اگلا پوائنٹ ہے، چھٹا پوائنٹ ہے، وہ ہے کنسیڈریشن کا۔ کنسیڈریشن کو تھاٹ فلنس بھی کہتے ہیں۔ کنسیڈر کا مطلب ہوتا ہے دوسرے لوگوں کا دھیان رکھنا، دوسرے لوگوں کا خیال کرنا۔ It is keeping the receiver in mind while preparing the message، یعنی میسج کمپوز کرتے ہوئے، تیار کرتے ہوئے اپنے ریسیور کو اپنے ذہن میں رکھنا کنسیڈریشن کہلاتا ہے۔ It is communicating from the receiver's point of view rather than sender's point of view، یعنی آپ نے جب آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، بات پہنچانی ہے، تو ریسیور کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اپنا میسج جو ہے وہ کمپوز کرنا ہے، اپنے نقطہ نظر سے نہیں۔ It also mean acting on you attitude، یعنی آپ نے یو ایٹیچیوڈ پہ عمل کرنا ہے کنسیڈریشن میں۔ اب یو ایٹیچیوڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یو ایٹیچیوڈ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کی بجائے یعنی آئی کی بجائے آپ نے یو پہ یعنی اپنے مخاطب پہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ تو اس میں آئی ایٹیچیوڈ یا وی ایٹیچیوڈ جو ہے یہ سیلفشنس جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو ہے وہ جو یو ایٹیچیوڈ ہے اس میں آپ کی جو آپ کا جو ہمدردانہ رویہ ہے اپنے ریسیور کے لیے وہ ظاہر ہوگا۔ تو کنسیڈریشن میں کس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے؟ اس کو یو ایٹیچیوڈ کا۔ تو کنسیڈریشن کو دوسرے الفاظ میں یو ایٹیچیوڈ بھی بولا جاتا ہے۔ جہاں پہ آپ کو اگر وہ پوچھ لے کہ ڈیفائن یو ایٹیچیوڈ یا واٹ ڈو یو مین بائی یو ایٹیچیوڈ، تو اس صورت میں آپ نے اسی کنسیڈریشن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ لکھنی ہے کہ keeping receiver in mind while preparing a message یا while sending a message is called you attitude or consideration۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ مختصر الفاظ میں ہو جائے گی۔ تو کنسیڈریشن جو ہے وہ کس طرح آئے گی آپ کے پیغام میں؟ اس میں پہلے نمبر پہ پوائنٹ ہے کہ فوکس آن یو انسٹیڈ آف آئی اینڈ بی، یعنی آئی اور بی کے بجائے یو پہ فوکس کرنا۔ یعنی یہ نہیں کرنا کہ میں یہ کرتا تھا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ اس کی بجائے اب جو آپ کا ریسیور ہے اس کو کیا مطلب دلچسپی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے، آپ ایسی بات کریں جس میں اس کی ذات کو فوکس ہو۔ آپ نے اس انداز میں بات کرنی ہے کہ اس کے محاسن، اس کی خوبیاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہوں، تو اس چیز میں اس کو دلچسپی ہوگی۔ آپ کی ذات کے اندر اتنی زیادہ اس کو دلچسپی نہیں ہوگی۔ جب آپ ہر وقت اپنے ہی والے سے بات کریں گے تو آپ کے جو بہت زیادہ سنسیئر فرینڈس ہیں، بہت زیادہ دوست ہیں، وہ بھی چڑ جائیں گے آپ سے، وہ کہیں گے یار یہ تو ہر وقت جو ہے وہ اپنے منہ میاں مٹھو بنتا رہتا ہے، یہ اس کو دوسرے لوگوں کی پرواہ نہیں۔ اس کی برعکس جو ہے جو آپ نے رویہ دکھانا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو اشخاص کو فوکس کریں، دوسروں کی ذات کو فوکس کریں اپنی ذات کی بجائے۔ تو
دوسرا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شو ریسیورس بینیفٹس اینڈ انٹرسٹ. تو میسج کے اندر جو ہے وہ ریسیور کے جو بینیفٹس ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، اس کی جو دلچسپیاں ہیں وہ ظاہر ہونی چاہیے، نہ کہ آپ کے فوائد اور آپ کی دلچسپی. ظاہری بات ہے کہ آپ کے فوائد کے ساتھ دوسرے بندے کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کو دلچسپی کس چیز سے ہے؟ اپنے فائدے. تو آپ نے اپنے میسج میں اس کا فائدہ جو ہے وہ شو کرنا ہے. اب یہ جو اس کی میں مثال دوں گا، مثال کے طور پہ مارکیٹنگ ہے. مارکیٹنگ جب کی جاتی ہے کسی چیز کی، تو اس میں کوئی بھی مطلب جو پروڈیوسر ہے، جو پروڈکٹ بنانے والا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ جی آپ یہ چیز ہماری خرید لیں تو اس میں ہمیں اتنے پیسوں کی بچت ہو جائے گی، اتنا ہمیں فائدہ ہو جائے گا، ہم اتنے جو لاکھ پتی بن جائیں گے، کروڑ پتی بن جائیں گے. بلکہ ہمیشہ وہ یہ کہے گا کہ آپ یہ چیز خریدیں تو آپ کو اس سے یہ بینیفٹ ہوگا، آپ کو اس سے یہ فائدہ ہوگا، آپ اس میں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ فوکس کس پہ کرتا ہے؟ ریسیور کے بینیفٹس پہ. اپنا مطلب بینیفٹ جو ہے وہ شو نہیں کرتا. اس کی میں مثال دوں گا کہ ایک بالفرض جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ ہے. تو ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ اس کی آپ ایڈورٹائزمنٹ سن لیں تو وہ اس میں یہ کہے گا جی آپ کے دانت جو ہے وہ جناب لوہے کی طرح مضبوط ہو جائیں گے، آپ کے دانت جو ہے وہ موتیوں کی طرح صاف چمکدار ہو جائیں گے. اب یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ جی آپ ہمارا ٹوتھ پیسٹ خریدیں تو ہمیں 100 میں سے 50 روپے کی بچت ہو جائے گی، ہمیں اتنا فائدہ ہو جائے گا. ظاہری بات ہے وہ اپنے آپ پہ فوکس نہیں کر رہے، وہ آپ پہ فوکس کر رہے ہیں. اس چیز کو ہم کنسیڈریشن بھی کہیں گے. تو مارکیٹنگ کے اندر یہ چیز جو ہے وہ بڑی ویلڈ ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. جو آخری اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایمفیسائز دا پازیٹیو اینڈ پلیجنٹ فیکٹ. تو آپ نے اپنے میسج میں ہمیشہ، اپنے پیغام میں ہمیشہ مثبت رویہ اختیار کرنا ہے. جو مثبت چیزیں ہیں، جو پازیٹیو چیزیں ہیں، جو خوشگوار چیزیں ہیں، ان کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. جو ناخوشگوار واقعات ہیں، جو مطلب اریٹیٹنگ چیزیں ہیں، ان سے آپ نے اجتناب کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں جب آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ کے پیغام کے اندر کنسیڈریشن یا تھاٹ فلنس جو ہے وہ آ جائے گی. اس کے بعد بیٹا نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کنکریٹنیس کیا چیز ہے. کنکریٹنیس جو ہے اس کو ہم اسٹرینتھ یا فرمنیس جو ہے وہ بھی کہتے ہیں. فرمنیس سے کیا مراد ہے؟ یعنی بڑی ہی مضبوطی. کنکریٹنیس کا مطلب بھی بڑی ہی مضبوطی، اور اسٹرینتھ کا مطلب بھی مضبوط ہوتا ہے. تو آپ کا میسج جو ہے وہ بالکل ٹھوس ہونا چاہیے. کنکریٹ، جس طرح کنکریٹ ٹھوس ہوتا ہے اس انداز میں آپ کے پیغام کے اندر جو فیکٹس اینڈ فگرز، جو چیزیں آپ نے کنوے کی ہیں، ان کو بھی مطلب ٹھوس ہونا چاہیے. آپ نے اس میں کسی قسم کی مطلب ایسی چیز شو نہیں کرنی کہ آپ خود اس میں جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، بلکہ آپ نے ہمیشہ اس میں ایک مطلب جس کو کہتے ہیں کہ پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اپنی بات جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچانی ہے، پیش کرنی ہے. It means presenting clear and firm facts and figures instead of unclear and general ideas. یعنی وہ یہ ہے کہ آپ نے بالکل جو پروفڈ قسم کے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، جو بڑے ہی مضبوط اعداد و شمار ہیں، وہ آپ نے استعمال کرنے ہیں، وہ پریزنٹ کرنے ہیں. انکلیئر اور جو جنرل قسم کی چیزیں ہیں وہ نہیں، بلکہ آپ نے ٹو دا پوائنٹ اور ایگزیکٹ جو ورڈز ہیں، ایگزیکٹ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ آپ نے استعمال کرنے ہیں. It also means sending specific, definite and vivid message instead of vague and general. مطلب یہ ہے کہ آپ اسپیسیفک اور ڈیفینٹ اور ویوڈ، یہ تینوں الفاظ جو ہیں یہ ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مطلب پورا شور ہو آپ کے اندر، پورا یقین ہو، اعتماد ہو آپ میسج کرتے ہوئے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جنرل قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے پرووائڈ نہیں کرنی، اور ویگ قسم کی چیزیں جو ہے وہ آپ نے پرووائڈ نہیں کرنی. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ کس طرح آ جائیں گی، اس کی میں نے مثال جو ہے وہ یہاں پہ میں آپ کو دوں گا. کہ مثال کے طور پہ اس میں یہ ہے کہ پلیز سینڈ یور چیک ان فل ایز سون ایز پاسبل. اب یہ ایک فکرہ ہے جو آپ لکھ رہے ہیں اپنے کسی مقروض آدمی کو،
please send your check in full as soon as possible. اب یہ جو فکرہ ہے یہ کسی حوالے سے بھی کنکریٹ نہیں ہے, یہ ٹھوس نہیں ہے. اب آپ نہ تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کس کو یہ چیز لکھ رہے ہیں, نہ تو آپ اس میں رقم شو کر رہے ہیں کہ وہ کتنی رقم آپ نے اس سے ڈیمانڈ کی ہے, اور نہ ہی آپ اس وقت کا تعین کر رہے ہیں جس کے اندر آپ نے جس وقت کے دوران جو ہے وہ آپ نے اس چیز کا تقاضا کیا ہے. تو یہ ایک ویگ اسٹیٹمنٹ ہے, اس کو ہم مطلب یہ کہیں کہ مبہم سا بیان ہے. تو ایسی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کا اثر جو ہے وہ عام طور پہ ریسیور پہ نیگیٹو ہی پڑتا ہے, اس میں پازیٹیو اثر اس پہ نہیں پڑتا. تو ایسا اگر آپ فکرہ استعمال کریں گے تو آپ کا مقروض جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو قرض ادا نہیں کرے گا. تو اس میں اس کی بجائے آپ اگر اس فکرے کو دیکھیں, یعنی یہ جو فکرہ ابھی میں پڑھنے لگا ہوں, پلیز سینڈ یور چیک آف ₹15,000 بفور اگست 10, یعنی آپ اپنا 15,000 روپے کا چیک جو ہے وہ 10 اگست سے پہلے بھیج دیں. اب یہ چیزیں جو ہیں اس میں کلیئرٹی, اس میں کنکریٹنیس ہے, ٹھوس پن ہے. آپ نے رقم کا بھی بتا دیا, آپ نے تاریخ کا بھی بتا دیا کہ کب تک اس کو ہر صورت پیسے بھیجنے ہیں. اب اس میں ایک اور جو چیز ہے وہ کنکریٹنیس میں وہ یہ ہے کہ ایکٹیو وائس جو ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے پیسیو وائس کی بجائے. ایکٹیو وائس میں ہمیشہ جو ہے وہ اسٹرانگر امپریشنز آتے ہیں, مطلب مضبوط قسم کے تاثرات آتے ہیں. پیسیو وائس میں جو تاثرات ہیں وہ مضبوط کبھی بھی نہیں ہوتے. اب اس کی مثال کیا ہے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ دا چیئرمین پوسٹ پون دا میٹنگ. یہ بڑا ایکٹیو سا سینٹینس ہے. اس میں پتہ ہے کہ میٹنگ جو ہے وہ پوسٹ پون کی گئی ہے اور کس شخص کی جانب سے کی گئی. اب اس کی بجائے اگر آپ پیسیو وائس یوز کرتے تو وہ تھا دا میٹنگ واز پوسٹ پونڈ, یعنی میٹنگ جو ہے وہ کینسل ہو گئی. اب کس وجہ سے کینسل ہو گئی ہے, اس کے پیچھے کون شخص ہے, یہ بات ان کلیئر ہے. تو جو پہلا فکرہ ہے یعنی جو ایکٹیو وائس کا وہ اسٹرانگر ہے, اس میں زیادہ مطلب مضبوط قسم کے اثر پایا جائے گا دوسرے کے لیے. اب اس میں کنکریٹنیس تھی. اب کنکریٹنیس جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جب آپ نے پیغام کمپوز کرنا ہے تو اس میں ضروری نہیں کہ آپ ان ساتوں پرنسپلز کو اپنے سامنے لے کے بیٹھ جائیں اور آپ یہ کوشش کریں کہ ان ساتوں کو ہر صورت میں انکلوڈ کرنا ہے اپنے میسج کے اندر. تو ایسا نہیں ہوتا, عام طور پہ ان ساتوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. ہاں, جب آپ پیغام لکھ رہے ہیں تب آپ نے یہ چیک لازمی کر لینا ہے کہ ان میں سے کسی کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی, یعنی آپ کمپلیٹ ہے, آپ کا میسج کلیئر ہے, آپ کا میسج جو ہے وہ بریف ہے یعنی کنسائز ہے, آپ کا میسج جو ہے اس کے اندر کنسنٹریشن پائی جاتی ہے, اس کے اندر سیویلٹی پائی جاتی ہے, اور اس کے اندر ٹھوس حقائق جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے بجائے اس کے کہ آپ دوسری چیزوں پہ دھیان کریں. آپ ساتوں کی بجائے جو بھی ریلیونٹ کوالٹی ہوگی, پرٹیننٹ کوالٹی ہوگی, اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. اب بیٹا جس طرح پہلے لیکچر کے آغاز میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس میں کون کون سے کویسچن جو ہیں وہ بن سکتے ہیں, تو اس میں جو اس کے جو کویسچن ہیں وہ ایکچولی ایک ہی سوال اس میں بنے گا, اور وہ سوال کیا ہوگا کہ واٹ آر 7 C's الیبوریٹ, یعنی 7 C's کیا ہے, ان کی وضاحت کریں. یہ ایک سوال ہے, لیکن اس کو پوچھنے کا انداز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. Describe the principles of effective communication, یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے. یا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ what are the principles of writing an effective message, یا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ describe the C qualities of communication, یا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ what are the C principles of communication, یا what are the fundamentals of communication. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک ہی مفہوم جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. وہ مفہوم کیا ہے کہ what are 7 C's کیا ہے. تو اس کے علاوہ 7 C's کے علاوہ جو ہے وہ جو سوال
पूछा जा सकता है कि वो पूरे हो सकता है कि वो उसमें 7 C's की बजाय 2 C's 3 C's या 4 C's का पूछ ले। यानी ये से ऐसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन ओनली 4 आउट ऑफ 7 C's, यानी 7 C's में से सिर्फ 4 की वजाहत करें। तो ऐसी सूरत में आपके पास जो है वो खासी चॉइस आ जाएगी, आप कोई से भी 4 जो सी क्वालिटीज़ हैं वो आप उसको एलेबोरेट कर सकेंगे। तो इस अंदाज में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं, इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप पूछे जा सकते हैं। तो बेटा आपने इसका अच्छी तरह मुताला करना है। इस हफ्ते ये दोनों ये मतलब एक ही ये जो लेक्चर है ये चलेगा, इसके मैं 2 पार्ट कर दूंगा और इसको स्प्लिट करके 2 दिनों में आपको सेंड करूंगा इंशाल्लाह। तो आपने कोशिश करनी है कि इस चैप्टर का, इन सवालों का अच्छी तरह आप इसकी तैयारी करें। ये बहुत ही अहम सवाल हैं, तकरीबन हर पेपर में ये सवाल जो है लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में या 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज की शक्ल में पूछा जा सकता है। मतलब ये है कि हर सूरत में इस चैप्टर में से कोई 4-5 नंबर का पेपर लाजमी आ जाता है। तो आपने इसलिए इसका अच्छे अंदाज में इसका मुताला करना है, इसकी तैयारी करनी है। तो आज के लिए बेटा इंशाल्लाह इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू